بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں۔ ہوم اکنامکس کلاس 7 پہلا چیپٹر ہم اس کا پڑھ رہے ہیں اور آج اس کا آخری ٹاپک ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے ہوم اکنامکس کیا ہے، یہ ہماری روزمرہ زندگی میں یا ہاؤس ہولڈ زندگی کے اندر یہ ہمارے کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے، یہ ہم سارا پڑھ چکے ہیں۔ اسی کی مزید ڈیٹیل آج ہم ڈسکس کریں گے، جس کا عنوان ہے ہوم اکنامکس کی وسعت، اسکوپ آف ہوم اکنامکس، یعنی یہ کس کس حوالے سے ہمارے کام آ سکتا ہے، ہمیں فائدہ دے سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو اس سے پہلے والے لیکچرز چاہیے، ان ٹاپکس کی ڈیٹیل چاہیے، تو اسی پلے لسٹ کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سیریز سے جڑے رہیں جس میں کلاس 7 کے سارے ہی سبجیکٹس کے بارے میں لیکچرز آپ کو ملیں گے، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور اگر آپ سمجھیں کہ یہ آپ کے لیے قابل استعمال ہے، فائدہ مند چیز ہے، تو اس کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہوم اکنامکس کی وسعت، اسکوپ آف ہوم اکنامکس۔ ہوم اکنامکس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ یہ گھریلو انتظام چلانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ہوم اکنامکس ایک وسیع علم ہے جو کہ 21ویں صدی کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اس کے ذریعے لڑکیاں گھر بیٹھے انٹرنیٹ کے سبب اپنے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لا سکتی ہیں، یعنی وہ ہوم ڈیکوریٹر، انٹیریئر ڈیزائنر، ایونٹ آرگنائزر وغیرہ بھی بن سکتی ہیں۔ تو اس میں اصل میں یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہوم اکنامکس اگر آپ ٹھیک طرح سے پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں، تو سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا اور ضرور ہوگا کہ آپ کو گھر کے امور دیکھنے میں، ان کو ہینڈل کرنے میں، ان سے ڈیل کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ چیزوں کو کیسے مینج کرنا ہے آپ کو یہ آ جائے گا۔ اس کے بعد یہ ایک اتنا وسیع علم ہے اور اس میں اتنی زیادہ ڈیٹیل اور رہنمائی ہر چیز کے بارے میں موجود ہے کہ 21ویں صدی میں بھی یہ آپ کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو مزید عقلی کلاسز میں بھی یہ پڑھنے کا موقع مل جائے، یا آپ پڑھ لیں اور اس پہ باقاعدہ ریسرچ کریں، دل لگا کے اس کو سمجھیں، تو سر آپ انٹرنیٹ کے تھرو اپنا ٹیلنٹ استعمال کر سکتی ہیں۔ آپ ہوم ڈیکوریشن سیکھ سکتی ہیں، انٹیریئر ڈیزائننگ سیکھ سکتی ہیں، ایونٹ آرگنائزیشن سیکھ سکتی ہیں، اور پھر سیکھ کے انٹرنیٹ کے ذریعے گھر بیٹھے آپ یہ ساری چیزیں، یہ سارے کام کر سکتی ہیں، اور گھر بیٹھے ہی آپ ارننگ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل ویسے بھی آن لائن ارننگ کا بہت ٹرینڈ ہے، تو اس میں یہ خاص ایک فیلڈ جو ہے یہ بچیوں سے ریلیٹڈ بھی ہے، اور اسی فیلڈ میں مرد بھی کام کر رہے ہیں، لیکن بچیوں کی کیونکہ یہ حص کافی تیز ہوتی ہے اس نظر کی، اور وہ بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں اس معاملے میں، تو ان کو اس چیز کی بہتر سمجھ ہوتی ہے۔ امریکن ہوم اکنامکس ایسوسی ایشن نے ایک ہوم اکنامکس کی طالبہ کے لیے 3 چیلنج پیش کیے ہیں۔ کون کون سے؟ سب سے پہلا ہے زیادہ سے زیادہ افراد اور کنبوں کی بہترین خدمت کرنا، یعنی صرف اپنی فیملی کی نہیں، پروفیشنل لیول پہ، کاروباری لیول پہ کئی فیملیز کو سرو کرنا۔ آفس کی شکل میں ہو سکتا ہے، گھر بیٹھ کے آن لائن خدمت کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ افراد اور خاندانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ضروریات پر ریسرچ کرنا۔ اب جب افراد بڑھیں گے یا خاندان بڑھیں گے تو اس وقت ان کی ضروریات کی ترجیحات، ان کا لائف سٹائل، ان کے سٹینڈرڈز، اور اسی حساب سے ان کی پرائرٹیز بھی چینج ہوں گی، تو ان ساری چیزوں پہ ریسرچ کرنا، جس سے آپ کا ایکسپوجر اور بھی بڑھے گا اور ان چیزوں کے بارے میں آپ کو اور زیادہ نالج آئے گا۔ پیشہ ورانہ طریقے سے ہوم اکنامکس کی تعلیم کو عام کرنا، یعنی آپ ایک چیز کو پہلے خود اچھی طرح سے پڑھیں، تسلی سے اس کے اوپر ریسرچ کریں، جب آپ مطمئن ہوں اس کے بعد آپ اس کی تعلیم دینا شروع کریں۔ اور ایک ٹیچر کا پہلا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے خود کسی بھی چیز پہ دسترس حاصل کرے اور اس کے بعد اس کی تعلیم آگے شروع کرے۔ تو یہ کیونکہ ہوم اکنامکس سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ پہلے ہوم اکنامکس کے سارے جو آپ جو چیزیں پڑھتی ہیں ان کو خود پریکٹیکلی ان کو آزمائیں، چیک کریں، جب آپ کو تسلی ہو جائے پھر آپ اس کو آگے ڈیلیور کرنا شروع کریں۔ ہوم اکنامکس کا مضمون گھر کو بہتر انداز سے چلانے کے ساتھ ساتھ طالبہ کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اس کو بطور پروفیشن اختیار کرنے اور اپنے گھر میں معاشی طور پر بھی مددگار ثابت ہو سکے۔ تو جیسے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کو اگر جتنا بہتر آپ سمجھ لیں گے یہ اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے کارآمد ہوگا۔ اگر آپ اس کو پروفیشنلی، پیشہ ورانہ طور پہ بھی اختیار کرتی ہیں، سروسز دیتی ہیں، تو یہ آپ کے لیے باقاعدہ ایک روزگار کی شکل بھی اختیار کر جائے گا۔
سب سے پہلے جو چیز آپ نے اس میں پڑھنی ہے وہ ہے غذا اور غذائیت۔ اس بات کی آگاہی رکھتی ہیں کہ غذا کی ہماری صحت کے لیے کیا اہمیت ہے اور مختلف غذائی اجزاء کی افادیت کیا ہے، وہ پیشہ ورانہ طور پر، یعنی پہلے آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں وہ کیا ہے، جو کچھ مل رہا ہے مارکیٹ میں وہ کیا کیا ہے، اس کی غذائی اہمیت کیا ہے، اس کو کھانے سے جسم کو فائدہ کیا کیا ہوگا۔ اسی طرح ایسی چیزیں بھی ہوں گی جن کو کھانے سے جسم کو نقصان ہوگا۔ ایک خاص حد تک کھانا ٹھیک ہوگا، اس سے زیادہ کھانا نقصان دہ ہوگا، تو کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ جب یہ چیزیں ساری آپ سمجھ جائیں گی، اس کے بعد آپ اس پروفیشن میں آ سکتی ہیں وچ از ریلیٹڈ ٹو فوڈ اینڈ ڈائٹ۔ تو ماہرین غذا کے طور پہ کام کر سکتی ہیں، مختلف عمر کے افراد کی غذا کی منصوبہ بندی کرنا، ان کے لیے مینیو بنانا ان کی ذمہ داری ہوگا۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہی آ رہی ہے کہ آپ عمر کے حساب سے مختلف عمر کے افراد کی غذا کی منصوبہ بندی کرنا۔ ظاہر 6 مہینے کی بچے کی خوراک اور ہوگی، 12 سال کی بچی یا بچہ کچھ اور کھائے گا، 30 سال کی عمر میں کچھ اور کھانا ہوتا ہے، اور وہی 60-65 سال کی عمر میں کچھ اور کھانا ہوتا ہے۔ تو جب آپ یہ ساری چیزیں سمجھ جائیں گی، غذا اور غذائیت، تو اس چیز کے بارے میں آپ بہتر انداز سے مینیو بنا سکتی ہیں۔ ہوٹلوں اور ریستورانوں میں مینیو پلان کرنا، مختلف نئی تراکیب کے استعمال سے نئی جو ڈشز ہیں ان کو ایجاد کرنا بھی ممکن ہے۔ مثلا آپ جب یہ کام کریں گی تو ظاہر ہے جو بندے اس میں مشہور ہو جاتے ہیں، نام بناتے ہیں، نام کماتے ہیں، ان کو پھر باقاعدہ ہائر کیا جاتا ہے، انہیں اس کام کے لیے تنخواہیں دی جاتی ہیں، ان کو پیمنٹ کی جاتی ہے، اور وہ پروفیشنل یہ کام کرتے ہیں، اور وہ کھانے کی نت نئی ترکیبیں بھی ایجاد کی جاتی ہیں، نئی نئی ڈشز متعارف ہو رہی ہیں۔ جیسے آج سے تقریباً 20 سال 25 سال پہلے پاکستان میں میکرونیز، اسپیگٹی اور یہ پیزا، شوارما کسی چیز کا پتہ نہیں تھا۔ آج یہ تقریباً ہر گاؤں ہر گلی میں مل رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ آپ بچیوں ہی کے پڑھنے کی وجہ سے ہوا، آپ کے ریسرچ کرنے سے ہوا، آپ کے آگے بڑھنے سے ہوا، اور ان ساری چیزوں کو پروفیشنلی کرنے سے ہوا۔ تو یہ جتنی بھی ڈشیز ہیں، یہ اگر دیکھا جائے تو حقیقت یہی ہے کہ یہ بچیوں کی ریسرچ ہے اور بچیوں کی ساری ترقی ہے جو ہمیں فائدہ دے رہی ہے۔ ہسپتالوں میں مریضوں کی بیماری کے مطابق ان کی غذا کا مناسب انتخاب اور انہیں ذہنی طور پر پرہیزی غذا کے لیے تیار کرنا وغیرہ شامل ہے۔ اب ہسپتال کے اندر جو مریض ہوتے ہیں ان کی اکثر یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم نے فلاں چیز کھانے کے لیے لینی ہے، ہم نے پرہیزی کھانا نہیں کھانا۔ تو ان کو ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار کرنا کہ یہ جو کھانا آپ کو پرہیزی دیا جا رہا ہے یہ آپ کے لیے یہی بہتر ہے، تو یہ بھی ایک ٹاسک ہے، یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے پورا۔ تو اس کے لیے ان بچیوں کو تیار کیا جاتا ہے اور ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے تاکہ وہ مریضوں کو اس کے بارے میں سمجھا سکیں اور ذہنی طور پہ انہیں تیار کر سکیں کہ وہ پرہیزی کھانا کھائیں۔ لباس اور پارچہ بافی کی طالبات کیا کر سکتی ہیں؟ کپڑے بنانے کی صنعت میں کام کر سکتی ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری میں مختلف ملبوسات کی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں، ڈیزائننگ کر کے بوتیک بنا سکتی ہیں جہاں پہ وہ اپنی کامدار کپڑے یا جو بھی ڈیزائن وہ بناتی ہیں وہ رکھیں گی اور پھر ان کو بیچیں گی۔ یہ ایک بہت ہی باعزت پیشہ ہے، کڑھائی بنائی یا سلائی کر کے یا کروا کے ایک اچھا کاروبار چلا سکتی ہے۔ اس کاروبار کی ڈیمانڈ بھی ہے اور یہ ہمیشہ ٹرینڈ میں ہی رہتا ہے کیونکہ اس میں نئے نئے ڈیزائن آتے رہتے ہیں اور یہ چلتا ہی رہتا ہے۔ انسانی نشو و نما اور گھریلو علوم کی طالبات جو اس میں ایکسپرٹائز کرتی ہیں یا اس میں جو مہارت حاصل کرتی ہیں، ماہرین نفسیات کے ساتھ بچوں کی نفسیات یا سائیکالوجی کے سلسلے میں کام کر سکتی ہیں۔ ماہرین نفسیات آپ کو پتہ ہی ہوگا وہ ڈاکٹرز ہوتی ہیں جو دماغ کی مریض ہوتی ہیں اور بچوں کی اسپیشلسٹ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ایسی بچیوں کو کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے جن سے ان کا کیریئر بن سکتا ہے۔ نرسری اسکول کی بہترین اساتذہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ چھوٹے بچوں کو پڑھانا، ان سے ڈیل کرنا، ان کو سمجھانا، ان کے ساتھ چلنا، یہ بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے۔ بڑے بچوں کو پڑھانا کمپیریٹیولی بہت آسان ہوتا ہے، آپ صرف ان کا کانسیپٹ کلیئر کر دیں، اس کے بعد آپ فارغ ہیں، بچہ خود بیٹھے گا، خود یاد کرے گا، ٹیسٹ تیار کرے گا، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن چھوٹے بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا یہ بہت ٹف ہے۔ ایک استاد ہونے کے ناطے مجھے خود بھی اس چیز کا بہت ایکسپیرینس رہا ہے اور بہت مشکل میں رہا ہوں میں اسٹارٹ میں، تو کیونکہ بچوں کو ڈیل کرنا بہت مشکل بات ہے۔ تو ایسی بچیاں جو ان چیزوں کی عادی ہوتی ہیں، ان کو ڈیل کرنا آتا ہے، ان کے لیے کام کافی آسان ہوتا ہے اور اس کو ایز اے کیریئر لے سکتی ہیں۔ اب گھریلو انتظامات کی طالبات پرانے فرنیچر میں جدت لا کر نئے ڈیزائن کے فرنیچر بنوا سکتی ہیں جو کہ کافی قیمتی ہوتے ہیں۔
یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ پروفیٹیبل ہے کہ پرانے فرنیچر میں ہی چینجنگ کر کے آپ اس کو نیا بنا سکتی ہیں اور وہ پرانی چیز ہی آپ کی نئی چیز کی قیمت پہ بک جائے گی. بڑے گھروں کی منتظمہ یا ہاؤس کیپر کے طور پر کام کر سکتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فار ایگزامپل میاں بیوی دونوں ہی جاب کرتے ہیں، تو ان کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو ان کو سنبھالنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی غیر موجودگی میں گھر کے انتظامات کو چلانا، یہ بھی ایک ٹاسک ہوتا ہے، ایک جاب ہوتی ہے، ایک کیریئر ہوتا ہے. اس میں بھی بچیاں آ سکتی ہیں. آج کل بڑے ہوٹل میں بھی میزبان یا ہوسٹس کا کام وہی ہے جو گھریلو منصمہ کا ہوتا ہے. تو وہی بچیاں کسی اچھے ہوٹل میں، کسی بڑے ہوٹل میں بھی سروسز دے سکتی ہیں. گھروں کی سجاوٹ کا کام بھی آج کل کافی اہمیت حاصل کر چکا ہے، یعنی جو انٹیریئر ڈیکوریشن ہے یہ اسی میں آتا ہے. آرٹ کی طالبات اگر اپنے کام میں مہارت حاصل کر لیں تو وہ ملبوسات کی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. زیورات کی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں، یعنی زیورات کے نئے نئے ڈیزائن دے سکتی ہیں. انٹیریئر ڈیزائنر کے طور پر کام کر سکتی ہیں. مختلف تقریبات میں سجاوٹ کا کام کر سکتی ہیں، جیسے ایونٹ ڈیکوریشن. یہ بہت بڑی فیلڈ ہے جو کافی ٹرینڈ میں ہے اور کافی ارننگ ہے، اس میں کافی پروفٹ ہے. ہوم اکنامکس کا مضمون پڑھنے سے نہ صرف ایک طالبہ اپنے کنبے کے لیے بلکہ اپنے علاقے اور تمام معاشرے کے لیے ایک بہترین فرد ثابت ہوتی ہے، جو کہ معاشرے کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے. تو یہ ساری جب فیلڈز ہیں ان کو آپ پڑھیں، ان میں سے کسی ایک میں آپ اسپیشلائزیشن کر لیں تو آپ کو ایک باعزت کیریئر بھی ملے گا، ایک اچھی ارننگ بھی ملے گی، آزادی اور خود مختاری بھی ملے گی، اور آپ کا اپنا ذریعہ معاش بھی ہوگا. سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی آپ. امید ہے آپ کو ان ٹاپکس کی سمجھ اچھی طرح سے آگی ہوگی. جو کچھ رہ جائے اس کے لیے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا. میں انشاءاللہ دوبارہ اس پہ کوشش کروں گا کہ زیادہ تفصیل سے بات کر سکوں. اپنا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.